الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ عورتوں کے پردے کا حکم ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز روزے کا اور دیگر حلال و حرام کے احکامات ہیں، ایسے ہی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے. پردے میں رہ کر اور گھر میں رہ کر وہ کیا کریں گی؟ قرآن کریم نے خود ان اعمال کو بیان کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن کی تلاوت کریں اور دین کی باتوں کا مذاکرہ کریں. یہ اعمال ہیں عورتوں کے گھر میں کرنے کے. اس لیے ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مستورات سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرائیں. نماز میں سستی کرنا اور نماز کو چھوڑ دینا یا اس کو قضا کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. فضائل کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، بھائی بھی جنازے میں شریک تھا. جب دفن کر کے واپس آئے تو بھائی کو خیال ہوا کہ میرے پیسوں کی تھیلی قبر میں بہن کو دفن کرتے وقت گر گئی ہے. رات کے وقت میں خاموشی کے ساتھ جا کر بہن کی قبر کھول کے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر تو آگ سے بھری ہوئی ہے. اپنی ماں سے آ کر سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ ایسا کون سا بہن کا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کے قبر میں آگ جل رہی ہے؟ ماں نے یہ کہا بیٹا کوئی اور ایسا گناہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ وہ نماز کو ٹال کر پڑھا کرتی تھی اور قضا کر دیا کرتی. جب نماز کو قضا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے تو آگے اور اعمال کو چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے مستورات کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. دوسرے، قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہیں پڑھی ہوئی ہیں تو گھر میں اگر کوئی پڑھا ہوا ہے محرم مرد یا کوئی بہن تو ان سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں. یہ مستورات کی ذمہ داری ہے. صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی. 3 تسبیح صبح پڑھیں اور 3 تسبیح شام کو پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے جن گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح دنیا میں رہ کر آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ گھر روشن اور چمکدار ہوتے ہیں آسمان والوں کے لیے جن گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح اپنے گھر میں رہتے ہوئے تعلیم کا حلقہ قائم کریں. فضائل کی کوئی کتاب اپنے گھر میں پڑھا کریں، فضائل کی کتاب پڑھا کریں جس میں نماز کے فضائل ہوں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہوں، قرآن پاک کے پڑھنے اور سیکھنے کے فضائل ہوں.
رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک کیسے گزاریں اس کے فضائل ہوں، درود شریف کے فضائل ہوں، اللہ کے نیک بندے صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہوں، تاکہ ان کی زندگی کو سن کر ہم نصیحت حاصل کریں، ان جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں، ان جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بڑا عمل ہے مستورات کا، اس لیے کہ گھر میں تعلیم کرنا، گھر میں فضائل کی کتاب پڑھ کر سارے لوگوں کو سنانا اور اس حلقے میں بیٹھنا، یہ ایسا ہے جیسے گھر میں روشن دان ہوتا ہے، کھڑکی ہوتی ہے، روشن دان سے باہر کی تازہ ہوا اندر آتی ہے اور اندر کا گیس، گرد و غبار اور دھواں باہر چلا جاتا ہے۔ تعلیم کے حلقے سے انشاءاللہ گھر کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ گھر کے اندر دینداری آ جائے گی۔ میں کئی سال تک ایک مدرسے کے اندر تھائی لینڈ کے اندر رہا ہوں، ملیشیا کے بارڈر پر، یہاں جامع مسجد میں آنے سے پہلے وہاں پڑھایا کرتا۔ ہر 2 مہینے میں پورٹ چینج کرنے کے لیے، ویزا لینے کے لیے مجھے ملیشیا جانا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ تھائی لینڈ سے روانہ ہو کر ملیشیا جا رہے تھے۔ ملیشیا میں ہم ایسے وقت میں داخل ہوئے تب مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا تھا، ہم نے نماز پڑھی۔ وہیں پر معلوم ہوا کہ جو ہمارے ساتھ رہبر تھے انہوں نے رات کے قیام کا ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، بڑے دیندار بچے ہیں اور ایک بہت باشرہ دیندار متبع سنت، داڑھی چہرے پر، ٹوپی سر پر، سنت لباس، وہ اس گھر کے ذمہ دار تھے۔ ہم نے کھانا کھانے کے بعد میں رات کو آرام کرنے سے پہلے ان کی خیریت پوچھی، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، کہاں سے فارغ ہیں، آپ نے مولویت کا کورس کہاں سے کیا، آپ عالم کہاں سے بنے، کیونکہ وضع قطع ان کی ویسے ہی لگ رہی تھی۔ تو وہ بیچارے مسکرانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب میں کوئی عالم مفتی حافظ نہیں، عالم مفتی نہیں ہوں، میں تو ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوں، ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن حفظ ابھی کیا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ پائلٹ ہو کر آپ کے اندر ایسی دینداری، کہنے لگے کہ یہ سب میری بیوی کی دینداری کی بنیاد پر ہوا ہے، میری بیوی کی وجہ سے یہ دینداری میرے اندر آئی۔ پھر کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ پائلٹ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے ہر قسم کی آزادی اور گناہ کے سارے راستے اس کے لیے مہیا ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جب میں سفر سے واپس آتا تھا تو میری بیوی دیندار تھی، ایک دیندار گھرانے میں میری شادی ہوئی تھی۔ جب میں گھر میں آتا اور فریش ہو جاتا تو میری بیوی مجھ سے یہ کہتی کہ یہ تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، فضائل کی کتاب ہے، آپ ذرا 5 منٹ کے لیے تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیے، پھر آپ کی خادمہ ہوں، آپ گھر میں جو بھی کام کھانا کھلانا ہے آپ کو، اسی طرح اور کوئی بھی خدمت ہے وہ سب کے لیے میں تیار ہوں، لیکن آپ ذرا 5 منٹ کے لیے اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جائیں۔ میں آناکانی کر دیتا، وہ بڑی محبت اور لجاجت کے ساتھ مجھ کو تعلیم کے حلقے میں بٹھاتی۔ کہنے لگے کہ اس کی محبت برے الفاظ سے مجھے انکار نہیں کیا جاتا تھا اور میں اس کی وجہ سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جایا کرتا۔ اس تعلیم کی برکت سے اللہ نے میری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ نماز کے فضائل سنے تو نماز کا پابند ہو گیا، اللہ کے ذکر کے فضائل سنے تو صبح شام کی تسبیح پڑھنے لگ گیا، اتباع سنت، اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کی فضائل سنے تو میں نے داڑھی رکھ لی، سر پر ٹوپی اوڑھنے لگا، سنت کا لباس پہننے لگا۔ پھر قرآن سیکھنے کے فضائل میں نے سنے تعلیم کے حلقے میں تو مجھے قرآن سیکھنے کا شوق ہوا،
یہاں تک کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا. اور کہنے لگے اب یہ حال ہے، میں کوالالمپور سے ہوائی جہاز لے کر ایک ملک میں بتایا، انہوں نے یاد نہیں رہا کون سے ملک میں، کہ میں کوالالمپور سے ہوائی جہاز لے کر فلاں ملک جاتا ہوں، 7 ساڑھے 7 یا 8 گھنٹے کی اس جرنی ہوتی ہے اور اتنا لمبا سفر ہوتا ہے. یہاں سے فلائٹ اڑاتا ہوں تو میں فلائٹ اپنی سطح پر جب آ جاتی ہے تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں. جب ادھر سے ادھر جاتا ہوں تو 6-7 گھنٹے کے اندر 15 سپارے پڑھ لیتا ہوں، اور جب وہاں سے واپس آتا ہوں تو واپس آتے میں ہوائی جہاز چلاتے ہوئے میں 15 سپارے باقی کے پڑھ لیتا ہوں. میرا ایک قرآن آنے میں اور جانے میں پورا ہو جاتا ہے. اور کہنے لگے یہ سب میری بیوی کی دین ہے اور اس تعلیم کے حلقے کی برکت ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، لیکن میرے بچے فلاں فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ حافظ تو بن گئے ہیں، اب عالم بن گئے ہیں. ایک عورت اگر دیندار ہے اور اس کے اندر نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور گھر میں دینداری کیسے آئے، اگر اس کا جذبہ ہے تو وہ پورے گھر کی کایا بدل سکتی ہے اور پورے گھر میں تبدیلی لا سکتی ہے. تو یہ تعلیم کا حلقہ بڑا مؤثر ہے پورے گھر میں دینداری لانے کے لیے. اسی طرح بچوں کی تربیت، یہ بھی ایک کام ہے مستورات کا. آج بچوں کی تربیت تو ہوتی ہی نہیں ہے. مغربی تہذیب نے ہمیں یہ دھوکہ دیا کہ مرد جس طرح باہر نکل کر کام کرتے ہیں تم گھر میں قید کیوں رہتی ہو، تم بھی باہر نکلو، تم بھی کام کرو. لہٰذا دیکھو آج ہر آفس کے اندر، ہر دکان پر، ہر شاپ پر، ہر کارخانے میں جہاں مرد ملیں گے وہاں عورتیں بھی ملیں گی. ہر چیز میں، ہر محکمے میں جہاں مرد ملیں گے وہاں عورتیں بھی ملیں گی. اس لیے کہ مغربی تہذیب نے دعوتی اس بات کی دی ہے کہ جس طرح مرد دنیا میں اپنے کام کرتے ہیں تم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلو، اور جس طرح مرد ترقی کر رہے ہیں تم بھی ترقی کرو. جب مرد کام پر ہے اور عورت کام پر ہے تو اب بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کو کون پالے گا؟ تو ہوا یہ کہ بچوں کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی، آیا، ماما، کچھ بھی کہہ لو، کہ اس کے لیے رکھ لی. اور ذرا سے بچے کچھ چلنے پھرنے لگے، بولنے لگے، ان کو نرسری کے اندر ڈال دیا. وہاں بچے دن بھر رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، وہیں غیروں کے ہاتھوں میں ان کی تربیت ہوتی ہے، وہیں پلتے بڑے ہوتے ہیں. ذرا سی دیر کے لیے شام کو گھر آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ ان سے ملتے ہیں، پھر ماں باپ بھی سو جاتے ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں. صبح ماں اپنے کام پر، شوہر اپنے کام پر، بچے واپس نرسری کے اندر. بچے بعض مرتبہ ماں باپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. دوسرے ملکوں میں تو یہاں تک بات پہنچ گئی. اور ماں کی محبت، ماں کی شفقت، باپ کی محبت، باپ کی شفقت اولاد کو نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ یہاں صرف سونا ہوتا ہے اور وہاں پر دن بھر گزارتے ہیں. جن لوگوں کے ہاتھوں میں دن بھر گزرتا ہے انہی لوگوں کو وہ جانتے پہچانتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر کسی بڑے اسکول میں، بڑے کالج کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ اولاد کے دل میں نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، نہ ماں کی عظمت، نہ باپ کی عظمت. جب یہ بچے تھے تو بچے بچپن کے اندر ماں باپ نے ان کو نرسری کے حوالے کیا، اور جب یہ بڑے اور جوان ہو جاتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھ کر کہیں بڑھیا جاب لگ جاتی ہے اور کہیں کمانے کھانے لگتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ماں باپ کو اولڈ ہوم ہوتا ہے نا، اولڈ ہوم، ایسے محکمے بنا رکھے ہیں اور ایسے ادارے بنا رکھے ہیں کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور گھر میں رہنا گھر کے فیشن کے خلاف سمجھا جائے کہ بھئی ان کی خدمت کون کرے گا، یہ یہاں پر کھانسیں گے بھی اور تھوکیں گے بھی، اور ان کا پیشاب اور ان کا پخانہ اور ان کی ضرورت اور ان کے سارے کام، لہذا ان کو ان اداروں کے اندر بھیج دو، پیسے کمانے تو لگ ہی گئے ہیں، جو کچھ پیمنٹ ہوگا ان کے دن بھر کے اور مہینہ بھر کے خدمت کا وہ ادا کر دیا کرے. ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں نرسری کے حوالے کیا، تو اب انہی بچوں نے جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کی عظمت تو سیکھی نہیں تھی،
یہ پہچانا ہی نہیں تھا کہ باپ کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے، ماں کی خدمت کریں گے تو اس سے ہمیں کیا ملے گی، جنت ملے گی، یہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسکول میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، دینداری نہیں سکھائی، تو پھر اس اولاد نے بھی اپنے ماں باپ کو ایسی ادارے میں بھیجا دیا جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور واقعات تو یہاں تک پہنچ گئے، ایک بڑے عالم کہتے ہیں کہ مجھ سے خود سے کہتے ہیں، ایک ادارے کے مینیجر نے آ کر یہ کہا کہ ایک صاحب نے، مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے باپ کو ہمارے یہاں داخل کر دیا تھا، وہ کسی غیر ملک میں یا کہیں باہر کماتے تھے، جس مقام پر ان کے ماں باپ رہتے تھے وہاں پر وہ کام نہیں کرتے تھے، کہیں اور کرتے تھے، کسی دوسرے شہر میں۔ ان کے باپ بیمار ہوئے، انہوں نے اطلاع دی آپ کے والد بیمار ہیں، آ کر مل لو۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی میں بہت بزی ہوں، ابھی میں آ نہیں سکتا، آپ ان کا پورا ٹریٹمنٹ کرائیے، پیمنٹ میں آپ کو دے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، ان کی خدمت کریے، آپ کے ہاں ہم نے ڈالا ہی اس لیے ہیں ان کو۔ ان کا پھر ہم نے فون کیا، بہت زیادہ سیریس ہے، تو بھی نہیں آئے، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کے انتقال کی خبر دی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آ جائیے اور ان کی تجہیز و تکفین کر دیجئے۔ تو بیٹے نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ ابھی میں کسی اہم کام میں مشغول ہوں، ابھی نہیں آ سکتا، ان کی تجہیز و تکفین اور آخری رسومات آپ ہاسپٹل کے ذریعے اور ادارے کے ذریعے سے ادا کر دیجئے، آپ کا جو بھی پیمنٹ ہوگا میں آنے کے بعد ادا کر دوں۔ بات یہاں تک پہنچ، کیوں کہ ہم نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا تو اولاد ہمارے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس لیے عورت اپنے کام پر، مرد اپنے کام پر، بچے ادھر سے نہیں، یہ کام ہمارا نہیں تھا۔ ہمارا ایک کام تھا کہ ہم گھر میں رہ کر ہماری مستورات بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی تھیں کہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے بڑے ہو کر اولیاء اللہ اور سلف صالحین بنے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے تھے، مدرسے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اور جس طرح بچے مدرسے سے واپس آ کر اپنی اماں سے کچھ مانگتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں یا کھانا یا کچھ اور چیز، تو یہ بھی مانگتے تھے۔ تو ماں ان کی دیندار تھی اور ماں ان سے یہ کہتی، بیٹا تم مجھ سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ سب کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے مانگا کرو۔ اب یہ بچے اپنی ماں سے یہ کہتے کہ اماں اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے کیسے مانگوں؟ تو اماں سکھاتی، بیٹا اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہو جو چیز بھی تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دیں گے۔ جس کو جو بھی دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اب یہ نماز پڑھتے وضو کر کے اور پھر اماں سے کہتے، اماں دعا بھی مانگ لی، نماز بھی پڑھ لی، ابھی تک اللہ نے دیا نہیں۔ تو ماں ان کو یہ کہتی، بیٹا اللہ کے دینے کے راستے الگ الگ ہیں، وہ کسی کو کسی راستے سے دیتا ہے، کسی کو کسی راستے سے دیتا ہے، کسی کو کسی بہانے سے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کہیں رکھوایا ہوگا۔ اور جب یہ مدرسے چلے جاتے تو بازار سے کوئی چیز منگا کر یا گھر میں کوئی چیز بنا کر کسی طاق میں رکھ دیا کرتی تھی، اور بیٹے سے کہتی، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کہیں رکھوایا ہوگا، اور یہ گھر میں تلاش کرتے، ان کو مل جاتا، کھانا مل جاتا، ان کو ٹافی مل جاتی، ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی، ان کو فروٹ مل جاتے۔ شروع سے ان کا ذہن یہ بنا تھا، میری ماں ہے، میری پروردگار نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرا پالنہار نہیں ہے، میرا رب نہیں ہے، مجھے جو کچھ ملے گا وہ میرے اللہ سے ملے۔ بچے کا یقین بن گیا، اور اللہ جو بھی اپنے بندے کو دیتا ہے وہ یقین کی بنیاد پر دیتا ہے، یقین کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اللہ کے یہاں سے وہ انعام اور نتیجہ ظاہر نہیں ہو۔ بچے کا یقین بن گیا، ماں اسی طرح تربیت کرتی رہی۔ ایک دن بچہ اسکول گیا اور ماں کسی ضرورت سے رشتہ داری میں کہیں چلی گئی، اور بچے کے لیے جو کچھ منگانا ہوتا تھا روزانہ یا بنانا ہوتا تھا وہ نہ تو منگایا بازار سے اور نہ بنایا۔ اب ماں کو فکر ہوئی کہ آج میرے بچے کا کیا ہوگا، آج میں گھر میں نہیں ہوں
تو میرے بچے کا یقین بگڑ جائے گا اور میرا بچہ سوچے گا اماں ہوتی ہیں تو ملتا ہے، آج اماں نہیں ہے تو نہیں ملا۔ خیر بڑی فکر مند تھی، وہیں دلی دل میں اللہ سے بچے کے لیے دعا کری، اے اللہ میں اپنے بچے کی اتنے دن سے تربیت کر رہی ہوں، آج میرے بچے کا یقین نہ بگڑ جائے، اس کی حفاظت یقین کی تو ہی کر سکتا ہے۔ خیر اپنے کام سے فارغ ہو کر آئیں تو دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، بچے کو اٹھایا اور یہ سوچی اور یہ سوچنے لگی کہ مدرسے سے آ کر بچہ سو گیا ہے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہ ہاں اماں کھا لیا کھانا۔ کہ کہاں سے؟ کہ جہاں سے روز ملتا ہے۔ لیکن اماں بات یہ ہے کہ روز جو کھانا کھاتا تھا اس کھانے میں اور آج کے کھانے میں تو بڑا فرق تھا۔ آج کا کھانا جو لذیذ تھا ایسا کھانا تو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ آج کا کھانا، آج کیا بنا کر گئی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیسی گھی میں بنایا تھا، کیا ڈالا تھا آپ نے آج تو کھانے میں، کہ آج تو بڑا ہی مزیدار کھانا، ماں نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا۔ بیٹے سے پوری کیفیت پوچھی کہ بیٹا تم نے آ کر کیا آخر؟ میں تو تھی نہیں۔ کہ اماں جو روزانہ کرتا ہوں، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اور جہاں روزانہ اللہ مجھے دیتے ہیں آج بھی اللہ نے مجھے وہیں دے دیا، لیکن آج کا کھانا بڑا مزیدار تھا۔ ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کے یقین کی حفاظت کر لی اور میرے بچے کا یقین بن گیا۔ اس طرح مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی ایک زمانے میں۔ آج تو اب ماؤں کو کیا کہیں، ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ان کے تو سارے کام آپ حضرات کے سامنے ہیں، کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے واقعات کہ دوسرا آدمی گھر میں آ کر بیٹھ گیا، دروازہ بھی عورت نے کھول دیا اور وہ بھی موبائل دیکھتے دیکھتے گھر میں داخل ہو گیا، اور عورت نے بھی موبائل دیکھتے دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ آنے والا میرا شوہر ہے یا کوئی غیر ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں یا کسی اور کے گھر میں آیا ہوں۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد میں جب شوہر آیا اصلی اور دوسرے آدمی کو گھر بیٹھے دیکھا تو دونوں کو ہوش آیا، اوہو میں غلط جگہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ جس کو میں نے اپنے شوہر سمجھ کے گھر کھولا تھا اور دروازہ کھولا تھا وہ تو کوئی اور اجنبی، کیونکہ دونوں موبائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایک زمانہ تھا عورتیں اپنے پیٹ میں بچہ جب ان کے ہوتا تھا حمل کے زمانے میں تو وہ عورتیں قرآن پڑھتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کیا، لاکھوں آدمیوں نے توبہ کری اور لاکھوں آدمی ایمان میں داخل ہوئے۔ اپنی ماں سے آ کر بڑی خوشی خوشی اس کا اظہار کیا، اماں اتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کری، تو کہنے لگے بیٹا یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے عمل کا نتیجہ ہے۔ کہ اماں آپ کا کون سا عمل؟ کہ جب تو چھوٹا تھا تو میں نے کبھی بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا۔ ایک بزرگ حمل کے زمانے میں ان کی والدہ 15 سپارے کی حافظہ تھی، اور جب تک 15 سپارے نہیں پڑھ لیا کرتی تھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ماں کے سینے کے 15 سپارے بچے کے سینے میں بغیر پڑھے اتار دیے، بغیر پڑھے اتار دیے۔ یا تو قرآن پڑھتی تھیں عورتیں حمل کے زمانے میں تاکہ میرا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، دیندار بن جائے۔ پھر ایسی عورتوں کے پیٹوں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتے تھے، جنید بغدادی ہوتے تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے ہوتے تھے۔ اور موبائل دیکھنے والی سوچیں کہ عبد القادر جیلانی ہمارے پیٹ سے پیدا ہو جائے، جنید بغدادی پیدا ہو جائیں۔ ٹی وی دیکھنے والی سوچیں کہ کوئی بختیار کاکی ہمارے پیٹ سے پیدا ہو جائے، یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ ان کے پیٹ سے تو کوئی سلمان خان یا شاہ رخ خان ہی پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا پیدا ہو۔ اس لیے ان کی ذمہ داری ہے مستورات کی، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ نے ایک نئی نسل دی ہے ان کو، اس نسل کی اچھی تربیت کریں تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر اللہ کے نیک بندے بنے، نیک ولی بنے۔ سارے بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے آپ ایک ایک کر کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے وہ بڑے بنے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں
اور ماں نے رخصت کیا ایک جانے والے قافلے کے ساتھ اور یہ نصیحت کی بیٹا یہ 40 اشرفیاں ہیں، میں تمہارے آستین میں اس کو سی دیتی ہوں، ضرورت کے موقع پر کام میں لے آنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جان دینی پڑے تو جان دے دینا، لیکن جھوٹ مت بولو۔ یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور ان کا مال چھینا، ہر ایک سے پوچھتے تھے تمہارے پاس کیا ہے، اور ہر ایک اپنا مال چھپاتا تھا۔ جب اس بچے کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ کہنے لگے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہ کہاں ہیں؟ کہ یہ میری ماں نے آستین میں سی رکھی ہیں، یہاں موجود ہیں۔ وہ پوچھنے والا حیران رہ گیا، قافلے کا ہر آدمی مال اور پیسے چھپا رہا ہے اور ہمیں ظاہر نہیں ہونے دے رہا کہ میرے پاس کچھ پیسے اور مال بھی ہیں، اور یہ عجیب بچہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ میری آستین میں سلی ہوئی۔ اپنے سردار کے پاس لے کر گئے اور یہ کہا کہ یہ بچہ عجیب ہے، یہ اپنا سب کچھ بتا رہا ہے اور لوگ اپنا سب کچھ چھپا رہے ہیں۔ قافلے کے سردار نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، سب تو جھوٹ بول بول کر اپنا مال چھپا رہے ہیں اور تم نے سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے میں جب قافلے کے ساتھ چلا تھا تو میری ماں نے جب رخصت کیا تھا تو یہ نصیحت کری تھی بیٹا اگر ایسا موقع آ جائے کہ جان دینی پڑے تو جان دے دینا، لیکن جھوٹ مت بول۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ کے بارے میں تم یہ سنو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹل گیا اور منتقل ہو گیا تو تم تصدیق کر لینا، لیکن مسلمان کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تصدیق مت کرنا، کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اس کا مفہوم مخالف آپ سمجھ لیں کیا ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹ بولے اس کا کیا تعلق ہوگا اسلام سے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میری ماں نے نصیحت کری تھی کہ جھوٹ مت بول۔ جب بچے کی یہ بات قافلے کے سردار نے سنی تو اپنے ہتھیار توڑ دیے اور یہ کہا کہ سارے قافلے والوں کا مال واپس کرو اور سب توبہ کرو اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ چنانچہ پورے ڈاکوؤں کے قافلے نے جن کا مال لوٹا تھا ان کو واپس کر دیا اور سب نے توبہ کری اور سب اللہ کے نیک بندے۔ ایک بچے کی سچائی، اور وہ سچائی بھی اس کی ماں کی نصیحت کی وجہ سے، اللہ نے اس بچے کی وجہ سے سب کو ہدایت عطا فرما دی، اور یہ بچہ بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے، جن کو ہم بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں اولیاء اللہ کے کہ ان کی باؤں نے ان کی تربیت کی تو وہ بڑے ہو کر اللہ کے نیک بندے اور ولی بنے۔ یہ کام ہے مستورات کا اپنے گھر میں، اور تو یہ سوچیں کہ گھر میں رہ کر ہم کیا کریں، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ نے بڑے کام دیے ہیں، آپ نماز پڑھو، آپ قرآن پڑھو، آپ نفلیں پڑھو، آپ تسبیح پڑھو، آپ اللہ کا نام لو، آپ بچے آپ کی گود میں ہیں، آپ ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اللہ کا نام سکھاؤ، ان کو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین سکھاؤ، ان کو گھر میں رہ کر خود قرآن پڑھاؤ، آداب سکھاؤ، بڑے چھوٹے، یہ سب کام ہیں مستورات کے۔ اگر ان کاموں کے اندر لگیں گی تو انہیں دوسرے کاموں کی فرصت ہی نہیں ملے گی، کہیں باہر جانے کا ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے۔ یہ کام ہے مستورات کے، قرآن کریم نے بالکل ترتیب وار بتائے ہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ قرآن پڑھیں اور حکمت کی باتیں اور دین کی باتوں کا مذاکرہ اپنے گھر میں کریں۔ یہ کام ہے مستورات۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔